بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح سمرقند اسلامی تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ جسے پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، عمر بن عبدالعزیز مرحوم بن حاکم کنیت عبدالحفاظ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبد المالک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرت کے باعث 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مرحوم اور ابو حفاظ کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئی اور اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ آپ کے دور حکومت میں سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپاہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کے قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گاڑا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مخلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر میں جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کے پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عمل کے نام ایک قاضی کی تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کو اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی
ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے فتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ فتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے کرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زرآور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے فتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، فتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں سے اسلام قبول کرنے کی دعوت اور جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ فتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اور قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہے، عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بمائے اپنے بیوی بچوں کے اپنا ہر قسم کا املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دینے بغیر نہ آئے۔ پادری جو کچھ دیکھا اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں! عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے ہمیں وہاں سے ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بن کر رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی، آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو بھی کوئی امان نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، یہ جو ہے نا کہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں جو ہے نا مسلمانوں نے ایک ملک سمرقند فتح کیا تھا، اور اس کے جو ہے نا کہ پادری نے ایک شکایت کی تھی کہ جی وقت کا جو آپ کا جو ہے نا کہ سپہ سالار ہے جس نے ہمارے پر جنگ مسلط کی ہے، اس نے جو ہے نا کہ ہمیں موقع تک نہیں دیا، اسلام کی دعوت نہیں دی اور ہمیں سوچ بچار کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ لیکن جو ہے نا کہ جیسے یہ وقت کے جو بادشاہ تھے ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنا حکم جاری کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو سپہ سالار تھے اس کو کہا کہ آپ اپنے خلاف ایک عدالت لگائیں، اس میں قاضی بٹھائیں۔ پھر اس قاضی نے اسی سپہ سالار کے خلاف کیا کیا کہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق تھا، مسلمانوں کی ایک جو ہے نا کہ تہذیب تھی۔ اس تہذیب اور اس اخلاق کو دیکھ کے جو ہے نا مسلمانوں کی اس روایت کو دیکھ کے تو اتنا بڑا جو ہے نا پورا شہر کا شہر جو ہے مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن آج کا جو ہمارا جاتا ہوا وقت ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں۔ ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، غیر مسلم تو ہمیں دور سے نقصان پہنچائیں گے، وہ تو ایک دور کی بات ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ہم آپس میں جو ہے نا کہ ہم ایسی امت بن چکی ہیں کہ ایک دوسرے جو ہے نا ہم آپس میں محفوظ نہیں۔
اب جو ہے نا کہ میرے محلے میں کوئی بندہ ہے تو وہ جو ہے نا جی اس سے میرا مال جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، اور مجھ سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ہے نا کہ جی محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو دوستو اس چیز کے اوپر جو ہے نا کہ جی سوچنے کا وقت ہے، یہ چیز ہمارے اوپر جو ہے نا کہ بڑی بڑی شرمناک ہے، بڑے شرمناک جو ہے نا دور جا رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم امت جو ہے نا کیسی امت بن گئے ہیں، ہم کیا جا کے منہ دکھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیسی امت تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا جو صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے ہمیں جو طریقہ بتایا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر جو ہے نا کہ کوئی آزادی رائے کا خیال کر بھی دے تو وقت کا حکمران ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ حاکم بن جاتا ہے، وہ خود ہی اپنی عدالت لگا لیتے ہیں۔ آج کل جو ہے نا کہ جی جو عدالتیں بھی ہیں وہ بھی ایسے فیصلے سنا رہی ہیں جو کہ جو ہے نا کہ اسلام کی تاریخ میں جو ہے نا کہ کبھی بھی کسی نے نہیں دہرائی ہوں۔ تو دوستو اس بات کے اوپر ہم خود سوچنا چاہیے، اس بات کے اوپر جو ہے نا کہ یہ چیز اس لیے نہیں ہے ہمارے اوپر مسلط کہ جو ہے نا کہ جی یہ اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دی، یہ ہماری طرف سے نائلی ہے۔ جب ہم اب خود ٹھیک نہیں ہوں گے نا تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ جی جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ تو ہمارے اپنے حالات ہمیں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، اپنے گربان میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں۔ جب آپ اپنے بارے میں دیکھیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، اپنے گھر سے ٹھیک کر کے چلیں گے، اپنے اہل و عیال سے ٹھیک کریں گے، اپنے معاشرے کو اپنے گھر سے لے کے ٹھیک کر کے چلنا ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک کر کے چلیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کو دیکھ کے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب معاشرہ ٹھیک ہوگا ایک امت بنے گی، ایک جماعت بنے گی، جو ہے نا جب ایک جماعت نکلے گی، ایک امت نکلے گی نا، تو پھر جو ہے نا جی پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق کے اس دور میں اس دائرے میں لے کے جانا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا کہ لوگ ہمارے اخلاق سے، ہماری جو ہے نا کہ رہن سے، ہمارے طریقے سے، ہمارے انصاف سے، ہمارے عدل و انصاف سے جو ہے نا کہ لوگ کیا کریں کہ سبق سیکھیں اور ہمارے دین کو اپنائیں۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا کہ ہمارے رہن سہن اور ہمارے ایسے طریقے سے لوگ کیا کریں کہ دور بھاگ جائیں۔ جو ہے نا ہم لوگوں دوستوں ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا کہ اس دائرے میں لے کے آنا ہے، اخلاق اس دائرے میں لے کے آنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں اپنی زندگی گزار کے اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے اس طرح سے جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور عدل و انصاف جو ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ انصاف جو ہے نا یہ نہیں دیکھنا کہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے، یہ نہیں دیکھنا کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ ہم اگر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پر بھی تو ہم نے فیصلہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور انصاف کی بنیاد پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستوں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ پاک جو ہے نا کہ جی آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔